ایک ایسا کھلونا جو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں مقبول ہو گیا، اتنا مقبول کہ لوگ اس کو خریدنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کو بھی تیار ہیں۔ لائنوں میں لگ کر اس کی خریداری کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بہت سی پراسرار کہانیاں بھی جڑی ہیں۔ یہ کھلونا ہے کیا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی شیطان منسلک ہے؟ اس کو کب بنایا، کس نے بنایا، اور یہ دنیا بھر میں اتنا مقبول کیسے ہو گیا؟ آج کی ویڈیو میں یہ تمام حقائق جانیں گے۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کی ویڈیو میں بات ہونے جا رہی ہے لابوبو ڈال کی، جو اس وقت دنیا بھر میں انتہائی مقبول ہے کہ ہر کوئی شخص اس کو پانے کی خواہش میں لگا ہوا ہے۔ خاص طور پر نوجوان نسل اور ٹین ایجر اس کے پیچھے بالکل دیوانے سے ہو گئے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اور اس سے جو کہانیاں جڑی ہوئی کہ اس کا تعلق کسی شیطان سے ہے، کوئی غیر مرئی قوت اس کے پیچھے کار فرما ہے، یہ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ 2015 کی بات ہے جب کاسنگ لنگ نامی ایک آرٹسٹ نے اس کو تخلیق کیا۔ تخلیق اس طرح سے نہیں کیا جس طرح آج آپ اس کو کھلونے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس نے ایک کتاب لکھی تھی دی مانسٹرز کے نام سے۔ اس میں لابوبو نام کا ایک کردار تھا جو کافی شیطان اور شریر تھا۔ دیکھنے میں آپ کو اس کی حیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نوکیلے سے دانت ہیں۔ یہ کیوٹ سے زیادہ تھوڑا خوفناک سا نظر آتا ہے اگر میں اپنی ذاتی رائے آپ کو بتاؤں تو۔ 2015 میں جب یہ کتاب لکھ لی گئی، اس وقت تو یہ بالکل تصور میں ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا مشہور ہو جائے گا۔ 2019 میں ایک کمپنی نے ہاؤ ٹو ورک، جس کمپنی کا نام تھا، اس نے اس کو کھلونے کی شکل دے دی، کیونکہ اس کہانی میں اور بھی بہت سے کردار تھے، ان کی ڈالز بھی بنائی گئیں۔ جب یہ مارکیٹ میں آئی تو لوگ اس کو پسند تو کرنے لگے، لیکن یہ اتنی مقبول نہیں تھی۔ 2019 میں اس کی مقبولیت میں کافی اضافہ ہوا اور اس کے پیچھے ایک کمپنی ہے جس نے اس کھلونے کو بنایا اور اس کو بیچنا شروع کر دیا، اور اس میں ایک الگ سٹریٹجی متعارف کرائی۔ یہ کمپنی تھی پاپ مارٹ۔ اس نے بلائنڈ باکس کے نام سے ایک باکس متعارف کرایا کہ جب آپ اس باکس کو خریدتے تھے تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اندر سے کون سا کھلونا نکلے گا، کیونکہ مختلف طرح کے کردار تھے۔ لوگ پھر بڑی گرم جوشی سے اس کھلونے کو خریدنے لگے اور اس کی مارکیٹ کافی زیادہ تیزی سے بڑھنے لگی۔ اس کے بعد 2022 میں لیزا نام کی ایک خاتون جو کہ کافی مشہور ہیں، انہوں نے اس کو خریدا۔ ان کے پاس جب لوگوں نے دیکھا تو خاص طور پر ایشیا میں، تھائی لینڈ ریجن میں اس کی فروخت کافی زیادہ بڑھنے لگی۔ اس کے بعد ایک اور لمبی فہرست ہے جہاں پر اس کی انڈورسمنٹ کی گئی بہت بڑے بڑے سپر سٹارز کی جانب سے، جس میں ڈیوڈ بیکم بھی شامل ہیں، دعا لیپا سنگر شامل ہیں، کچھ اور نام بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ سنگر ریحانہ اور کم کارڈیشینز، کسی نے اپنی پتلون پر اس کو لٹکا رکھا تھا، کسی کے بیگ کے ساتھ یہ موجود تھا، کسی نے کی چین میں اس کو استعمال کیا۔ تو یہ اس عجیب سی شکل کا جو کھلونا ہے بہت زیادہ مقبول ہونے لگا۔ لوگوں نے دھڑا دھڑ اس کی خریداری کرنا شروع کر دی، اور یہاں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ ایک منٹ گرین کلر کا ہیوج سا لابوبو یعنی کہ لابوبو ڈال، اس کی جو قیمت لگی تھی ایک آکشن کے اندر وہ $1,70,000 لگی تھی، جو کہ اگر ہم اپنی کرنسی میں اس کو کنورٹ کریں تو وہ کروڑوں روپے بن جاتی۔ اسی طرح بلائنڈ باکس کو خریدنے کے لیے بہت سے لوگ آتے تھے، اس کی خریداری کرتے تھے، اس کی قیمت بھی دوسری ڈال سے زیادہ ہوتی تھی۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی اس وقت یہ اویلیبل ہے، آپ کو بہت سے بچے اسی طرح پتلون کے ساتھ یہ کھلونا لٹکائے نظر آئیں گے، یا کچھ لڑکیوں نے بیگز کے ساتھ اس کھلونے کو لٹکایا ہوا ہے، اور اس سے کچھ پراسرار کہانیاں بھی جوڑ دی گئی ہیں۔ اب اس کو جو تخلیق کیا گیا تھا، جو تخلیق کار تھے جن کا نام میں نے آپ کو آغاز میں ہی بتایا، کاسنگ ان کا نام تھا، وہ اصل میں یورپ کے کچھ لوگ کہانیاں سنتے تھے، وہاں اپنے علاقے کی لوگ کہانیاں سنتے تھے، وہ ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ نیدرلینڈز یعنی ہالینڈ میں آ کر بسنے لگے، تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس طرح کے کردار بھی متاثر ہو کر ان تمام کہانیوں سے متعارف کروائے تھے۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید کسی شیطان سے تعلق رکھتی ہیں یا کوئی غیر مرئی قوتیں اس کے پیچھے کام کرتی ہیں، تو اس پر بھی میں نے کافی زیادہ تحقیق کی اور میں نے سوچا کہ یہ بہت مشہور ہو رہی ہے تو آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچائی جائے۔ کچھ میں اپنے انٹرسٹ کے لیے جو چیزیں تلاش کر رہی ہوتی ہوں، ریسرچ کر رہی ہوتی ہوں، تو پھر میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ تو ایک پازوزو نام کا کردار ہے، وہ بھی شیطان، ڈیمن اس کو کہا جاتا ہے، اس سے کافی کہتے ہیں کہ اس کی مماثلت ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شاید پوزیسڈ ہوتا ہے، یعنی کہ رات کے اندھیرے میں کچھ لوگوں نے ایسی کہانیاں شیئر کی کہ یہ ہلنے لگا، یہ چلنے لگا، یہ بات کرنے لگا۔
لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں بتایا جاتا. بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ صرف انسان کی امیجنیشنز ہے یا تصوراتی دنیا میں انسان ایسا سوچ لیتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا. مگر لابوبو ڈال کے مشہور ہونے سے جو کمپنی تھی جس نے 2019 میں اس کو دوبارہ سے متعارف کروایا تھا، اس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے. اس وقت آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹاپ سیلر بن چکا ہے دنیا بھر میں. اب پاپ مارٹ کمپنی اس کو مشہور بنانے کے لیے نئے نئے ٹرکس بھی آزماتی رہتی ہے. اگر لوکل مارکیٹ میں دیکھیں تو یہ کوئی 8-9 ہزار روپے میں مل جاتا ہے. اس کی کچھ کاپیز بھی اس وقت دستیاب ہیں. اس وقت تک اس کے 300 مختلف نمونے یعنی کہ مختلف شکلوں کے جو لابوبو ڈالز ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک کھلونا $960 تک بھی اس کی قیمت چلی گئی تھی. اس کے مختلف سائزز ہوتے ہیں، کچھ چھوٹا سا کی چین کی صورت میں جو آپ اپنی کیز جس میں ڈال سکتے ہیں، کچھ آپ اپنے بیگ کے ساتھ لٹکاتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ میرے بہت ہی قریبی کچھ بچوں نے یہ کھلونا خریدا تو ان کو تقریباً 27,000 روپے کا یہ کھلونا ملا، کچھ کو 22,000 روپے کا ملا. یعنی اگر آپ پاکستان سے خریداری کر رہے ہیں تو 20,000 روپے سے اوپر ہی آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا. اور یہ اب ایک نفسیاتی ٹرینڈ بن چکا ہے، کیونکہ جب لوگوں نے دیکھا کہ مشہور و معروف اداکاروں نے، اداکاراؤں، سنگرز، اور ڈیوڈ بیکم کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے اس کو استعمال کیا تو اسٹیٹس سمبل یا سوشل میڈیا پر جو ہائپ بنی تھی اس کو میچ کرنے کے لیے لوگوں نے اس کی خریداری کرنا شروع کر دی. تو یہ صرف جس کو کہتے ہیں نا بھیڑ چال ہے. ایک کھلونے کی اتنی زیادہ قیمت میں تو اگر چاہ بھی رہی ہوں اس کو خرید لیا جائے تو نہیں خریدوں گی، کیونکہ میرے نزدیک یہ صرف پیسوں کا ضیاع ہے. اس لیے ایسے ٹرینڈز کو فالو کرنا جن کا کوئی مطلب بے سروپا سا ایک ٹرینڈ ہے نا، کس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی کوئی خواہش ہے تو اس کو پورا کر لیا جائے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2015 میں یہ کردار تخلیق ہوا، پھر اس کے بعد 2019 میں اس کو کھلونے کی شکل میں مارکیٹ میں متعارف کروا دیا گیا. پھر ایک بڑی زبردست مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے ساتھ 2022 بلکہ 2019 سے آنورڈز اس کو بڑی مشہوری ملی، اور سوشل میڈیا کو اس میں بہت زیادہ داد دینا بنتا ہے کہ جہاں پر یہ چیز بہت سامنے آئی لوگوں نے اس کو فالو کیا اور اب لوگ خرید رہے ہیں. ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے، نوجوان نسل کی میں بات کر رہی ہوں، کہ ان کے پاس یہ ڈال موجود ہو. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ کہانیاں بھی جوڑ دی جاتی ہیں. ابھی تک میں نے جتنی بھی ریسرچ کی ہے اس کے مطابق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے پتہ چل سکے کہ اس میں کوئی ایسی قوت موجود ہے یا کوئی اس کے اندر غیر طاقتیں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے. تو یہ لابوبو ڈال کی کہانی ہے. اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاپ مارٹ کو ہوا، جس کی سیلز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اور بلائنڈ باکس اب مزید تیزی سے آ رہے ہیں مارکیٹ میں، اور لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کو خریدا جا سکے. اس کی پروڈکشن اتنی زیادہ بڑھ گئی اور ایک تعارف مل گیا اس فنکار کو جو شاید صرف کتاب تک رہتا یہ کردار تو اتنا مشہور نہ ہو پاتا، لیکن اب پہچانا جا رہا ہے، جانا جا رہا ہے کہ اس کا تخلیق کار کون تھا. تو یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک کھلونا ہے جو اس وقت ٹرینڈ میں ہے. آگے چند مہینوں میں، چند سالوں میں کوئی نیا ٹرینڈ آئے گا، لوگ اس کو فالو کرنے لگیں گے اور اس کو بھول جائیں گے. اور ذاتی طور پر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایسا کوئی کھلونا نہیں کہ بچوں کو کیوٹ سا لگ رہا ہو. یہ تھوڑا ہے تو بھیانک خوفناک سی شکل والا، نوکیلے سے دانت ہیں اور گول مٹول سا چہرہ ہے. بہرحال آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے خاندان میں بھی لوگ لابوبو ڈال کے اتنے ہی دیوانے ہیں جتنے ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بشرط زندگی ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.